بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی خوشحال اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کے لیے فیصلہ کیا اور حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا قوم داؤد پر حرام کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے اس قوم کی بربادی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کی شکار حرام قرار دے دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کناروں پر آتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے حوض میں آ جائیں گی اور نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، پھر اگلے دن ان کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ سے نہیں جائیں گی، وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور نالیاں سمندر سے بنا کر حوض میں ڈال دیں، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر شکار تو ہو ہی گیا نا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل و جان سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگ گئے۔ چنانچہ قوم نے ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کے ایک طرف وہ نافرمان 12,000 تھے، دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کو تار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، اور مفصل واقعہ اس کا سورہ روم میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت ہو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیا، وہ جو برائی
برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسلوں سے بھی ہے؟ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ان 12,000 بندروں کا کیا بنا تھا۔ تفسیر میں ہے کہ وہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور جو بھی اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا تو ان کو یہ مسخ والا عذاب یعنی کہ بندر بنا دیتا ہے تو وہ انہی کے اوپر ہوتا ہے، ان کی نسل نہیں چلاتا بلکہ کچھ دنوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے یا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہ سکے اور اس کے بعد سب کے سب مر گئے تھے۔ آج کی ویڈیو کا سبق یہی ہے کہ کبھی بھی شیطان کے ہیلے بانوں میں نہ آئیں اور اللہ کے احکام کی مکمل پابندی کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے رہیں۔ بے شک اللہ بہت جابر کار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر نہ رہ جائیں تو خدا را اللہ پاک کے احکامات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکمل پابند ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچائے رکھنا اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمانا، ہم سے قبر کے معاملات میں سختی نہ کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دینا۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔